الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کے 11ویں رکوع کا باقی کا حصہ جو کل رہ گیا تھا، جو آیت نمبر 80 سے لے کر 87 تک ہے، سماعت فرمایا. اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. اگر آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. جو منہ موڑے گا وہ اپنے لیے منہ موڑے گا، جو اطاعت کرے گا وہ اپنے لیے اطاعت کرے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث جو بخاری یا مسلم شریف کی وہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی. اس نے میری نافرمانی کی. تو آپ کا جو خلیفہ ہو، آپ کا جو امیر ہو آپ کو اس کی اطاعت میں رہنا ہے. اور اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کسی کی اطاعت ہوگی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، اس کے علاوہ میں نہیں. رسول نے اگر حکم دیا آپ کو کہ آپ کو ایسا کرنا ہے اور اسی چیز کا حکم آپ کی طرف، آپ کے پاس امیر کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ کو اس حکم کو بجا لانا ہے. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. جو منہ موڑے گا وہ اپنے لیے منہ موڑے گا، جو ہدایت پر آئے گا وہ اپنے لیے ہدایت پر آئے گا. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ،
وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں. یہ خصلت بتائی جا رہی ہے منافقین کی کہ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. جو کچھ بھی الگ ہو کر آدمی اب تو بیٹھ کر کے تو یہ کہہ دیا اس نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے. لیکن جیسے ہی الگ ہوا تو اس نے اوقات دکھا دی، اپنی سرگوشیاں کرنے لگا. تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل کر رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے. اب نبی تو نہیں آئے گا، وہی تو نازل نہیں ہوگی. اب کے زمانے میں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر وہی واضح کرنا چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سامنے تو بولتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہی جیسے ہی نکلتے ہیں، اکیلے میں پہنچ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. تمہارا کام یہ ہے کہ صرف پہنچا دینا، تم پہنچا دینے کا کام انجام دیتے رہو بس. اب اس کے علاوہ میں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ اپنے لیے، اور اگر مان لیتے ہیں تو وہ خود اپنے لیے مان رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. اللہ پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو، اللہ پر آپ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم ہی سے آپ اس کام میں لگے ہوئے ہو. نبی اس کام میں لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگے تھے، ہم بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے، صحیح اور سچی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم یہاں سے یہی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم پلٹو قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، پڑھو اس کو اور اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو. لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن عوام کے سمجھنے کی بات نہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے 14-15 علوم کا جاننا ضروری ہے. کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ 14-15 علوم کا جاننا ضروری ہے، تب آپ کتاب اللہ کو سمجھ پاؤ گے، ورنہ آپ کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امی تھے، ان پڑھ. تو آگے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنیں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن پر غور آدمی کب کرے گا؟ قرآن پر غور آدمی کب کرے گا؟ جب اس کو پڑھے گا تب اس پر غور کرے گا. اگر وہ اس کو پڑھے گی نا تو پھر اس پر غور و فکر کیسا ہوگا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں بھڑے ہوئے تھے کسی آیت کے سلسلے میں. کوئی صحابی کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے، کوئی صحابی کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے. اب آواز اونچی ہو گئی، وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، پوچھا کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ اس آیت کے سلسلے میں یہ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنی یہ حرکتیں چھوڑو، جتنا سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو. پڑھا آپ نے؟ یہ حدیث ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ کو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو سمجھدار ہے. تو اس طرح سے مسئلہ ہی آسان ہو گیا.
اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میاں سمجھنے میں ان کے درمیان غلطی ہو جاتی تھی، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، تو ہما شما کہاں؟ تو بھائی جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا ہی سمجھ لو اور اسی کے مطابق عمل کرنے لگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی پر عمل کر لو، اور جو متشابہ آیات ہیں جن کا معنی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کو چھوڑ دو، ان لوگوں کے لیے جو جانکار لوگ ہیں ان کے لیے چھوڑ دو، اور پھر اگر ان کے بارے میں سمجھنا ہے تو 4-5 لوگوں سے اس کو پوچھ لو جو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی صحیح تشریح بتاتا ہے، تو پھر اس کی بات کو آپ لے لو۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اسی لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس میں سب سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا قرآن کو لے کر اس کو سمجھنے کے لیے، نہیں آتا آپ کو سمجھ میں تو آپ ترجمہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آڈیو والی موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارا دماغ اس میں بھی نہیں لگتا کہ ہم اس کو سن لیں، تو ایک کام کرتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ضمن میں، خلافت عثمانیہ کے سلسلے میں وہ ارطغرل، تو وہ اس کو دیکھ لیں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کہ آپ خلافت عثمانیہ کو پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یا قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو ثواب ملے گا؟ تو دماغ میں زور دو، یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھنے کے لیے بیٹھو گے تو ثواب ملے گا، قرآن میں یوسف کا قصہ نہیں پڑھو گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ کا قصہ دیکھنے کے لیے بیٹھو گے، فلمہ دیا گیا جن کو، ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھو گے اور پورے رمضان اسی میں برباد کر دو گے، ارطغرل کے دیکھنے میں، یوسف کا قصہ دیکھنے میں، موسیٰ کا قصہ دیکھنے میں، عیسیٰ کا قصہ دیکھنے میں، قصے کہانیاں دیکھنے میں، اس طرح سے آپ اپنی پوری زندگی گزار دو گے۔ پھر جیسی شیطان دیکھے گا کہ یہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو پھر سیزن بنا دے گا، اس میں وہ پہلا سیزن تو دوسرا سیزن تو تیسرا سیزن تو چوتھا سیزن تو 5واں سیزن، اور ہر سیزن میں 70-75 ایپیسوڈ، اور ہر ایپیسوڈ 45-50 منٹ کا۔ اب گویا آپ نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی، کبھی کھول کر قرآن نہیں دیکھا، آپ کو معلوم کیا پڑے گا؟ بہرحال جو کچھ فلمایا جاتا ہے، جو کچھ بھی فلمایا جاتا ہے، جب تک کہ اس میں نمک مرچ نہ لگائی جائے تو آدمی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سنا بہت لوگوں سے ارطغرل کے بارے میں دیکھتا ہوں تو خدا کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اچھے سے پڑھ لیتا ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے جیسی بیٹھا تو وہ 5 منٹ 10 منٹ نہیں ہوئے اونگ چالو ہو گئی، اونگ آنے لگی۔ اب انٹرسٹ، آدمی کا جس چیز میں انٹرسٹ وہ بنائے گا اس میں اس کا انٹرسٹ مکمل طور سے ہو جائے گا، اب اسی میں سب کچھ اس کو اچھا نظر آئے گا۔ صرف ایک ہی خالص چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ دی میسج، لیکن اس کو بھی آپ رمضان میں نہ دیکھیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے، تو وہ قرآن کو دیکھیں، آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین یہ جو بیان فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمیوں نے سمجھ لیا، اب تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا کہ علماء سمجھیں گے اور ہم کو سمجھائیں گے۔ علماء نے ٹھیکہ لے لیا سمجھانے کا، یا پھر علماء بیٹھیں گے تو اپنے حساب سے سمجھائیں گے؟ تم کو جو سمجھائیں گے وہ سمجھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مانے گا وہ ان کو جہنم میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سلسلے میں پوچھا کہ ان کی صفات ہی بیان کر دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم من جلدتنا، ہماری طرح دکھتے ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری طرح گفتگو کرتے ہوں گے۔ اب آدمی پھنس گیا،
کہ یار یہ لمبی داڑھی، بات بات میں قال اللہ و قال رسول، اب ہم ان کی بات کو نہ مانیں تو یہ بیٹھے ہوئے چھوٹی داڑھی لے کر ان کی بات کو کیا سنیں، ان کی بات کو کیا سنیں؟ ذرا کمپیئر کریں، قرآن لے کر بیٹھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، دل و دماغ کو لگائیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے تو یہ دعا اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور باطل کو باطل ہی دکھا۔ جو باطل پرست عالم ہے وہ کبھی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں اگر تیری کتاب کو سامنے رکھ کر اس کی غلط تشریح کر رہا ہوں تو میری زبان کو وہیں پر روک دینا اور میری زبان سے وہ الفاظ نکلانا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں۔ سنا ہے کبھی آپ نے اتنے عالموں کو سن لیا؟ سنا ہے کبھی کسی کو ایسا کہتے ہوئے؟ تو آپ کی توجہ میں مبذول کرا رہا ہوں کتاب اللہ کی طرف کہ آپ پلٹیں کتاب اللہ کی طرف، چھوڑیں یہ سارے ڈراموں کو۔ آپ کو کچھ سبق، کچھ نصیحت، کچھ سیکھ جو ملے گی، کچھ اسپرٹ جو ملے گی وہ کتاب اللہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو کتاب اللہ کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے۔ تو ایسی کیا چیز ہے اس میں؟ جب آپ اس کو لے کر بیٹھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اور جگہ جگہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر غور و فکر کرنے لگیں گے تو ساری چیزوں کی سچائی تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ کسی مشکل کا سامنا، کسی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جو افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہ ان سے روکا جا رہا ہے۔ افواہیں پھیلایا کرتے تھے کہ کسی کی اگر ہمت کو پست کرنا ہے تو افواہ یہ پھیلا دو کہ وہ تمہاری طرف حملے کے لیے بڑھ رہا ہے اتنی تعداد کے ساتھ میں۔ اب تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں، تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ جیسے ابھی اس زمانے میں، ابھی ہمارے اس دور میں جو چل رہا ہے سیونی میں، وہ کبھی یہ افواہ اڑ جاتی ہے کہ جنتا نگر میں ایک پازیٹیو مل گیا، کھلبلی مچ جاتی ہے۔ وہ ہڈی گودام سے 4 کو اٹھا کر لے گئے، پازیٹیو ملے ہیں۔ اب آدمی خلبلا جاتا ہے کہ ابھی تک سینی میں کوئی کیس نہیں تھا، یہ کیس آ گیا۔ افواہ پھیلائے جاتے ہیں بیچارے کلکٹر مہودے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو بھائی افواہ کو مت پھیلاؤ، یہاں پر ابھی تک کہ کوئی ایسا کیس نہیں ملا ہے، کوئی ان کی بات کا دھیان نہیں دیتا۔ افواہیں اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں، تو افواہیں پھیلانے سے بچو۔ اس سے کیا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسی کچھ باتیں تم کو پتہ چلتی ہیں تو اسپیشلسٹ تک کے اس بات کو پہنچا دو، عملہ جا کر کے دیکھ لے گا، تحقیق کر لے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب چین سکون اور اطمینان سے۔ جہاں پر پازیٹیو پائے گئے ہیں وہاں کے حالات دیکھو ذرا کہ آدمی کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ نے ایسا عذاب میں گھیر رکھا ہے، بیچ میں اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، جبل پور پیک، چھندواڑا پیک، ناگپور پیک، سب جگہ پازیٹیو، لیکن اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، ابھی بھی موقع ہے پلٹ جائیں اللہ کی طرف۔ اور دنیا سے ہمارا خطاب ہے کہ وہ اب بھی اگر پلٹتی ہے اپنے رب کی طرف، اللہ رب العالمین حکم دے گا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ کسی ویکسین کی ضرورت
نہیں پڑے گی، اللہ رب العالمین فوراً شفا دے دے گا. ایک ہوا چلے گی اور پورے وائرس کو اٹھا کر لے جائے گی، اور کہاں لے جا کر کے دفنائے گی کوئی تصور میں بھی اس کو نہیں لا سکتا. اسی لیے پلٹنا پڑے گا آپ کو اپنے رب کی طرف ہر حال میں. تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم جو ہیں، ابن آدم جتنے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جن سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد میں وہ اپنے رب سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو ان کا رب ان کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یہ افواہ پھیلانے سے بچنا چاہیے. تو ان کے بارے میں یہ بتایا، منافقین کے بارے میں، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، تم اس کا شکار ہو گئے ہوتے اگر اللہ رب العالمین کی رحمت تمہاری اوپر نہ ہوتی. وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی تھی جو اللہ رب العالمین نے تمہیں شیطان کے چنگل میں جانے سے بچا لیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو. تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. نبی ذمہ دار نہیں کسی اور کے لیے، اپنا کام خود آپ کو کرنا ہے. جب نبی ذمہ دار نہیں کسی کا تو ہم اور آپ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی، ہم اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے رہے، ہماری خیریت اس میں ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے بس لگے رہتے تھے اس بات میں کہ کیسے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دوں. تو اللہ رب العالمین کو مجبوراً یہ آیت نازل کرنی پڑی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. دروغہ نہیں ہو آپ، انما علیک البلاغ کہنا پڑا کہ آپ کا کام صرف لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے آپ کا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں بات کو، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. کسی ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو مت جاؤ، محمد اکیلا ان سے مقابلہ کرے گا. تو جب یہ ہمتیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین پھر اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین پھر مدد فرماتا ہے. کب؟ جب آپ میدان میں نکل گئے، تب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ڈر رہے ہو کہ ہم نے حق بات بولا تو کسی کو برا لگ جائے گا، اس بات سے ڈر رہے ہو آپ، اسی لیے حق بات بولنے سے رکے ہوئے ہو. پھر امید کرتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے. تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی خاطر تم کسی سے پنگا لینا نہیں چاہتے اور چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کافروں کا زور توڑ دے. تم اس کی اہمیت بتاؤ. پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی اہمیت، اللہ کی راہ میں قتال کی اہمیت جو بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث میں وہ مذکور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے وہ چیزیں بیان کی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کا زور توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ میں رعب کے ذریعے سے مدد کیا گیا ہوں. میں ایسی 5 چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی تھیں.
البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اکیلا لڑ لے سب سے؟ یہ نبی کو کیوں بول رہا ہے کہ تم جاؤ؟ صحابہ اکرام کو کیوں بول رہا ہے کہ تم جاؤ؟ ان کو اکساؤ اور نکلو اس راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو کر دیتا، اللہ رب العالمین چاہتا تو کر دیتا، یقیناً کر دیتا، لیکن وہ ہمارا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں کودنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ رب العالمین کو امتحان مقصود تھا۔ آگ کیسے گلے گلزار بن گئی، آگ کیسے گلے گلزار بن گئی وہ دیکھنے والوں نے دیکھا۔ ہم تو وہ منظر کو اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو ایسے بچایا، اپنے دوست کو ایسے بچایا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جو اللہ کا ہو جائے تو اس کو خدا بحر و بر، شمس و قمر، دست و جبل دیتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین آپ کو دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف آپ پلٹ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ جو جس کی سفارش کر لے وہ اس کا حصہ پائے گا۔ یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالے اور ان کی ہمتیں پست کرے اور انہیں اعلاء کلمت اللہ کی سعی اور جد و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے۔ سفارش کرنے کا مطلب کہ کسی نے لگا، کسی کو کہ آدمی سمجھ جائے، سدھر جائے، راہ خدا میں آ جائے، اس کوشش میں وہ لگا رہا تو اللہ رب العالمین نے اس کا جزا، اس کی جزا اور اس کا بدلہ اس کو دیا۔ ایک آدمی ہمیشہ حق کی راہ میں گڈھے کھودنے کے لیے لگا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ آدمی وہاں جا کر کے نہ جڑے۔ اس نے قسم کھا لیا، جیسی قسم کھائی تھی ہوئی بن اخطب یہودی نے کہ میں زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ اب جو بھی مخالفت کرے گا نبی کے مشن کی، اس کا ایک حصہ تو اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ مخالفت کی طرف آمادہ اس نے کروایا تھا اور بیڑا اس نے اٹھایا تھا، اس یہودی نے۔ تو جیسا جو کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کوشش کرے گا تو اس کا بدلہ، اس کی سزا اللہ رب العالمین اس کو ضرور دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے تک واقف ہے۔ آدمی ابن آدم کے دل میں ایک کھٹکا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جان لیتا ہے کہ یہ کس طرف کھٹکا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جیسا اس نے سلام کیا ہے ویسا اس کو جواب دے دو۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ سلام کرنا یہ فرض نہیں، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، تو تم اس کا جواب دو، اچھی طریقے سے جواب دو۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا اس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی اگر نامحرم عورت آپ سے سلام کر لے تو اس کا کیا؟ سب سے پہلی چیز کہ نامحرم مرد کو نامحرم عورت کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ اب اگر کسی نے کر لی تو سننے والا جواب تو دے، لیکن ایسا جواب دے کہ اس کو سنائی نہ آئے کہ اس نے جواب دیا ہے۔ پھر سمجھ میں آ جائے کہ بڑے گھمنڈی ہیں مولانا صاحب، سلام کرو تو جواب نہیں دیتے اس کا، سلام کرنا بند، اپنا مسئلہ حل، اپنا مسئلہ حل، وہ گھمنڈی سمجھ لیں، آپ جواب مت دو۔
जवाब मत दो। लेकिन आप महरमों में हो तो महरमों से सलाम करो बढ़ करके। कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक कि सिर्फ जान पहचान वाले आदमी को सलाम करते हैं। उस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह हदीस आपके सामने रखी जाएंगी कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि आदमी मारिफत की बिना पर सलाम करेगा और जिसको पहचानेगा नहीं उसको सलाम नहीं करेगा। तो ये चाहिए। आजकल ये चीज़ हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके बीच से पूरी तरह से उठ चुकी है। बुजुर्ग देख करके वो खुद सलाम करते हैं लेकिन बच्चे उनको सलाम नहीं कर सकते। सलाम करना नहीं आता, हाँ लेकिन गुड मॉर्निंग करना आता है, गुड आफ्टरनून करना आता है, गुड नाइट करना आता है, लेकिन सलाम करना नहीं आता। तो जैसी तालीम मिलेगी, जैसी तरबियत मिलेगी, उसके असरात उनकी ज़िंदगी में वैसे पाए जाएंगे, वैसे उनकी ज़िंदगी में असरात पाए जाएंगे। तो हमें यह तालीम देनी चाहिए कि आप भाई, आप एक मुस्लिम हैं, एक मुस्लिम से जब भी आपकी मुलाकात हो तो आप उसको सलाम करो, और सलाम जिससे किया जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह से उसका जवाब दे। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे, इसमें एक चीज़ और ये बताई गई है कि तुम्हारे साथ कोई अगर हुस्न सलूक से पेश आ रहा है तो तुम्हें भी उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगर तुम हुस्न सलूक से पेश नहीं आ रहे हो तो इस्लाम की तालीमात की मुखालिफत में हो आप, फिर उसका गुनाह आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि और जब तुम्हें कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज़ कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है। क़यामत की निशानियाँ लगभग सब वाज़े हो चुकी हैं। बस जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, जैसा कि मगरिब से सूरज का निकलना, दज्जाल का ज़ुहूर, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना जो इंसानों से इंसानों की तरह गुफ्तगू करेगा, ये निशानियाँ सब ऐसी हैं कि ये सूरज के मगरिब से निकलने के बाद में ज़ुहूर होंगी, इनका ज़ुहूर होगा। और उस वक्त आदमी अगर तौबा करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इसीलिए वक्त है, अभी भी अगर आदमी तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। उसके की निशानियों के बारे में एक एक दो करके हम आपके सामने वो चीज़ें रखते ही रहते हैं। आगे सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसी की नहीं हो सकती। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है जो सच्ची होगी। अल्लाह के से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात जो है वो सच्ची बात होगी। क़यामत बरहक है। आज तक इस कुरान की एक आयत को कोई आदमी झुटला नहीं सका है, क्योंकि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये किसी इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह को समझें, कुरान को समझें, उसको पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्द कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं। ये शरीयत